السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نئے سال کے موقع پر جاپان کے ایشیکاوا میں 7.5 کی شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد سمندر میں اتھل پھتل تیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ جاپان سے کئی خوفناک تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے ایشیکاوا، نگاٹا اور نویاما صوبوں کے مغربی ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ درحقیقت جاپان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی سفارت خانے نے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے تاکہ وہاں آباد ہندوستانیوں کو سبھی اہم معلومات اور ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے۔ جاپان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ سونامی اندازے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے محفوظ مقامات کو نہ چھوڑیں۔ زینہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پانی کی سطح 5 میٹر تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے جاپان کے لوگوں کو اونچی جگہوں پر رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ بحر احمر میں امریکی افواج اور یمن میں ایرانی نواز حوثیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر ایران کا جنگی جہاز البرز ابنائے باب المندب سے گزر کر بحر احمر میں داخل ہو گیا۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ کے 94ویں بحری بیڑے کی کمان میں جنگی جہاز البرز ابنائے باب المندب سے گزرا اور بین الاقوامی پانیوں میں باقاعدہ مشن کے حصے کے طور پر بحر احمر میں داخل ہوا ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ ایرانی بحریہ 2009 سے کھلے پانیوں میں جہاز رانی کی گزرگاہوں کو محفوظ بنانے، قزاقوں سے لڑنے اور دیگر کام انجام دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یمن میں ایرانی نواز حوثی باغیوں نے غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے جواب میں 31 اکتوبر سے یمن کے ساحل سے اسرائیلی کمپنیوں سے وابستہ تجارتی بحری جہازوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان میں سے کچھ پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ بھی کیا گیا۔ امریکی افواج نے اعلان کیا کہ انہوں نے اس عرصے کے دوران کئی بار یمن سے داغے گئے میزائل اور قومی غازی ڈرون کو مار گرایا۔ حوثیوں کی کارروائی کے بعد بہت سے جہاز راں کمپنیوں نے بحر احمر میں اپنے سفر کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بالآخر گزشتہ روز حوثیوں سے تعلق رکھنے والی 3 تیز رفتار کشتیاں جو بحر احمر میں اسرائیل سے منسلک بحری جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، امریکی ہیلی کاپٹروں کی فائرنگ کے نتیجے میں حوثی فورسز کے 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو ایک وسیع نسل کشی کی جنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینی خبررساں ایجنسی WAFA کے مطابق عباس نے تحریک فتح کی 59ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریر کی۔ محمود عباس نے کہا کہ ہمارے مزاحمتی فلسطینی عوام کو آج غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور القدس میں ایک جامع نسل کشی کی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد قومی مقصد کو ہمارے انسانی مقصد میں تبدیل کرنا ہے اور جو 1948 میں نغبہ کی تکرار تھی۔ عباس نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی بڑھے گی، ہمارے لوگ اپنی زمینوں اور جائز قومی حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط، زیادہ پرعزم اور زیادہ لچکدار ہوتے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام اپنی سرزمین پر رہیں گے۔ ہم فلسطینی عوام کی واحد جائز نمائندہ تنظیم آزادی فلسطین کی قیادت میں کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمین سے ہجرت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مغربی کنارہ، القدس اور غزہ کی پٹی ناقابل تقسیم ہے، عباس نے مطالبہ کیا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے، جن کا مقصد فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کرنا ہے، فوری طور پر بند کیا جائے اور غزہ میں انسانی امداد کے داخلے میں تیزی لائی جائے۔ غزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمود عباس نے کہا کہ غزہ کی پٹی، جس کا ہم 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے، مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے۔ ہم غزہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملے میں لڑ رہے اپنے 5 بریگیڈز کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو پر دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیموبلائزڈ بریگیڈز 551ویں ریزرو بریگیڈ، 14ویں بریگیڈ اور 3 ٹریننگ بریگیڈ ہے۔ اسرائیل میں قائم واللہ نیوز سائٹ اور چینل 12 ٹیلی ویژن نے 21 دسمبر کو اعلان کیا کہ گولانی بریگیڈ کے دستے بھاری نقصان اٹھانے کے بعد غزہ کی پٹی سے آرام کی خاطر واپس چلے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے جب سے غزہ کی پٹی پر ان کے حملے شروع ہوئے تھے، 506 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 172 زمینی حملے کے عمل کے دوران تھے۔ اب تک اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں 21,800 سے زائد فلسطینی، جن میں زیادہ تر بچے تھے، ہلاک ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان کے جنوب میں ایک اسرائیلی فوجی پوائنٹ پر حملہ کیا، جس کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے حزب اللہ کے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے سرحدی علاقے میں واقع حنیزہ ملٹری پوائنٹ پر ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے قصبے رمیہ کے ارد گرد حزب اللہ کے ٹھکانوں اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان 8 اکتوبر سے جاری جھڑپوں میں حزب اللہ کے 134 ارکان اور 28 لبنانی شہری، 5 اسرائیلی شہری اور 9 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔
دوسری جانب لبنان میں حزب اللہ تحریک کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل اور لبنان کی جنگ بند ہونے سے پہلے غزہ کی جنگ بند ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ کے نئے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ پہنچنے پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف میں نوافل ادا کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمد پر ادارے امور حرمین کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اور دیگر عہدیداروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ قبل ازیں گورنر مدینہ منورہ اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پہنچے تو مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر خادم حرمین شریفین کے خصوصی مشیر شہزادہ فیصل بن سلمان اور نائب گورنر سعود بن خالد الفیصل نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مدینہ منورہ ریجن کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ مدینہ منورہ کے نئے گورنر نے نئے عہدے پر تعینات ہونے پر اظہار تشکر کیا اور دعا کی کہ وہ ریجن کی خدمت کر سکیں۔ برطانوی حکومت نے سعودی عرب سمیت کئی خلیجی ممالک کو ویزا فری انٹری دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی ویب سائٹ ETA UK کے مطابق برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 22 فروری 2024 سے سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات سے آنے والے مسافروں کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ برطانیہ نے گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک اور اردن کے ساتھ ویزے کی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیوں کے عزم کے تحت اس پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، عمان اور UAE کے شہریوں کو فروری 2024 کے بعد برطانیہ میں داخلے کے لیے الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن درکار ہوگا، جبکہ قطر کے شہری 15 نومبر 2023 سے برطانیہ میں ETA پر داخل ہو رہے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ETA سسٹم کا مقصد ملک میں داخلے کے مراحل کو آسان بنانا ہے۔ اس سسٹم کے تحت برطانیہ آنے والے تمام عمر کے سیاحوں کو الیکٹرانکلی ٹریول پرمٹ سیاحت اور سفر کے لیے 2 سال تک استعمال کیا جا سکے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال کے اوائل میں برطانوی حکومت نے نئی ETA اسکیم کو متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا، جو UK بارڈر کو 2025 تک ڈیجیٹلائز کرنے کا حصہ تھا، جس کا مقصد بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک پاکستانی کا $40 لاکھ کی لاٹری کا انعام نکل آیا۔ اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر اماراتی ڈرا نامی ہینڈل سے اعلان کیا گیا صرف 15 درہم کا ٹکٹ خریدنے والے محمد انعام نے 1.50 کروڑ درہم جیت لیے ہیں۔ محمد انعام اس سے قبل متعدد بار اپنی قسمت اسی لاٹری میں آزما چکے تھے۔ انہوں نے پہلی بار 2021 میں ٹکٹ خریدا تھا۔ متحدہ عرب امارات مختلف قسم کے لکی ڈراز اور ریفلز کی میزبانی کے لیے جانا جاتا ہے، جو رہائشیوں اور تارکین وطن دونوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی اسکیمیں بڑی نقد رقم، لگژری کاریں، ریئل اسٹیٹ اور گولڈ کے انعامات پیش کرتی ہے۔ اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مقیم محمد انعام ابو ظبی میں ایک نجی فرم کے ساتھ فائنانس آڈیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ترک خفیہ ایجنسی نے دہشت گرد تنظیم داعش کے نام نہاد ذمہ دار عبدل الجندی کو گرفتار کر لیا، جو شام کے شہر حلب میں فرات ڈھال اور شاخ زیتون آپریشن کے علاقے میں ترک حفاظتی قوتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ حفاظتی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق خفیہ ایجنسی نے طے کیا کہ عبداللہ الجندی سے، جس کی عرفیت خطاب المہاجر ہے، جو داعش کا نام نہاد لیڈر ہے، شام میں ترک حفاظتی قوتوں کی گاڑیوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ آپریشن فرات ڈھال کے علاقے میں ترک خفیہ ایجنسی اور شام کی قومی فوج کے زیر قیادت مقامی حفاظتی قوتوں کے آپریشن کے دوران دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا گیا۔